بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اکثر آپ نے مسجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں بہت کوئی زیادہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، یا انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتا ہے، جیسے مشین اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ میں نے جب اس بات کو نوٹ کیا تو میں نے مختلف لوگوں سے ان کی نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی سورت یعنی سورہ اخلاص کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہات تحریمی اور ایک ہے مکروہات تنزیعی۔ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب تر ہو، یعنی حرام کے قریب تر ہو۔ اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا، یعنی دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا، جبکہ مکروہ تنزیع گناہ اور حرام سے دور ہوتا ہے لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر مکروہ تنزیعی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادی بنا لے تو اس کی تعریف یا حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مکروہ تنزیع کی اس عمل کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا کسی نے فجر کے 2 فرضوں میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی سورت ملا کر پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ تنزیعی کہلاتا ہے، یعنی اس عمل سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کے مکروہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سی بھی 3 آیات تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر آیات چھوٹی ہو جیسے کہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ عصر اور سورہ النصر وغیرہ کی آیات ہے تو کم سے کم 3 یا پھر مکمل سورت کی تلاوت، اور اگر کوئی بڑی آیت ہو تو ایک ہی آیت 3 کے برابر ہو تو پھر ایک آیت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی 2 آیات بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ۔ لہٰذا اپنے گھر کے خواتین کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھنی بلکہ مختلف صورتیں بدل کر پڑھنی ہے۔ اب جاتے ہیں سنت اور نوافل کے جانب، تو ان میں تہجد کی نماز ہے، چاش، اشراق اور دوسرے نوافل کے نمازیں ہیں، مثلا صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام بخیر خوبی ادا ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی،
تو فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے تمام رکعتوں کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل بلا کراہت ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے۔ فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی سورت ریپیٹ کرنے سے مکروہ کا کوئی اشکال نہیں ہے، تو مکروہ تنزیعی کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے، تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے۔ کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی سورت کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیعی ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے پیارے خواتین و حضرات، اب دوسرا مسئلہ یا دوسرا بات جو ضروری کرنے والی ہے، تو چاہے مرد حضرات ہو جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں یا خواتین ہو جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہے، تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں مع ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کرے، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ عموماً اگر کسی مسلمان کو چاروں قل اور سورہ کوثر آتی ہے تو 5 سورتیں تو ایسے پہلے سے ہی آتی ہے، لہٰذا باقی رہ گئے ہیں 5، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 بھی یاد کر کے 10 سورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرے، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے وہ خوبصورتی کے ساتھ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکے۔ اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکیے، اس لیے آخری 10 سورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آتی ہے تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست کروا لے، اور اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تلفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لے۔ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لے کہ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی سورت ریپیٹ کرنے کی عادت ڈالیں گے، وہ سورہ کوثر ہے یا سورہ اخلاص ہے یا کوئی بھی دوسری صورت ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نماز کے علاوہ اب ہر نماز میں ایک ہی صورت بار بار دہرا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی صورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نماز کی دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی صورت دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کرے گے بلکہ لامحالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جیسے تہجد کے نوافل ہے اور اشراق کی نماز ہے کہ جس میں علماء کرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ تسبیح یا دوسرے کچھ ایسے نوافل بھی ہے کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں آتی ہوگی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی سورت کو بار بار ریپیٹ کرے۔ اسی طرح سے وہ جب بھی نوافل سنتیں یا فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف سورت کی تلاوت کرے، تو اسی طرح اس کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سورہ اخلاص سے یا سورہ کوثر سے بے حد رغبت ہے اور ہمیں اس سورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا پسند ہے، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسرے نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کرے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن جب فرض نماز ادا کرے تو ہم ایسا عمل ہی کیوں کرے
کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔